الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال رب المقدس عبد الجبار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
میرے انتہائی والد احترام قابل صد احترام ساتھیوں بزرگوں، بارگاہ رب العالمین میں دعا التجا ہے کہ رب الجلال مجھے صحیح حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بارگاہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ رب الجلال سے مجھے آپ حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الثانی کا مہینہ اپنی آمرکار کے ساتھ ابتدائی مراحل میں داخل ہے، اور ماہ ربیع الاول میں جتنے بھی جمعۃ المبارک گزرے ہیں ان تمام جمعۃ المبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور آج جو جمعۃ المبارک، اس جمعۃ المبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر آج حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم ذات، وہ عظیم ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کمال درجے کی عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو جو اخلاق کریمانہ عطا فرمایا ہے وہ بھی کمال درجے کا ہے۔ دنیا کے اندر بہت بڑی نامور شخصیات آئی ہیں، اور جب ان نامور شخصیات کو کتابوں میں ذکر کیا گیا یا ان کی زندگیوں میں بیان کیا گیا تو آخر میں جا کر ان کی زندگی کا خلاصہ اس بات پر جا کر نکلتا ہے کہ اگر ان کی زندگی وفا کرتی تو آگے شاید یہ کام کر جاتے، لیکن ان کی زندگی میں وفا نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں اپنا یہ کام ادھورا چھوڑ گئے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی اپنی کامل زندگی گزار کر گیا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے تمام اصحاب رسول کے سامنے، جن اصحاب رسول کی تعداد 1,44,000 کم بیش تھی، تو آپ نے ان اصحاب رسول سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، ذرا مجھے بتلاؤ کیا جو رب العالمین نے مجھے حق عطا فرمایا ہے، کیا میں نے وہ حق تم پر کامل کر دیا ہے؟ تو آپ کے اصحاب رسول اور آپ کے ساتھیوں کی طرف سے جواب یہ آتا ہے یکدم ہو کر کہ آپ نے وہ مقصد کیا، وہ حق کیا، آپ نے جو ہم تک پہنچایا ہے آپ نے تو اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں جو مقصد لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، جو دعوت لے کر آئے، تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو کر گزرے ہیں، اور اپنی مکمل تمام تر زندگی آپ نے دنیا میں گزاری ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی شان ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو آپ کو کریمانہ اخلاق عطا فرمائے ہیں وہ ایسے اعلیٰ مثال کے ہیں، اگر دنیا میں ان کی کوئی نظیر، کوئی مثال دیکھی جائے تو آپ علیہ السلام جیسے اخلاق کہیں بھی نہیں ملتے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے جو لوگ عرب کے اندر رہا کرتے تھے، محبت نام کی ان کے درمیان کوئی چیز نہ ہوا کرتی تھی، اور آپس میں ہمدردی کے نام پر کوئی چیز نہ ہوا کرتی تھی، احساس کے نام پر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، بس ہر وقت حسد اور بغض میں پڑے رہنا اور انتقامی صورت کے اندر اپنی زندگی کے اندر جینا، یہ ان کا مشغلہ تھا۔ اور ان کی لڑائیاں چلتی تو کئی سال تک ان کی لڑائیاں چلتی، تو آپ علیہ السلام نے آ کر ان کے درمیان ان تمام چیزوں کو ختم کروایا۔ اور یہ دین اسلام آپ علیہ السلام کے اخلاق ہی کے ذریعے سے پھیلا ہے، اور جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے ان میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد مسلمان ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے معبود، اب اس دین اسلام کی خفیہ دعوت نہ دیں، بلکہ اس دین اسلام کی دعوت اب کھلے عام دیا کریں، تو آپ علیہ السلام نے جب کھلے عام دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی، تو آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی اور نہیں، کوئی غیر نہیں، بلکہ آپ ہی کے رشتہ دار، آپ ہی کے چچا ابو لہب، آپ ہی کے چچا ابو جہل، آپ ہی کے چچا حضرت حمزہ، یہ اس وقت ابتدائے اسلام کے اندر آپ علیہ السلام کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور ابو لہب نے آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ پتھر تک بھی مارا، اور آپ علیہ السلام کی توہین بھی کی، اور ابو جہل مسلسل جہاں کہیں وقت ملتا تو ابو جہل بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ بدتمیزی کرتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی بھی ان کو جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ حسن اخلاق سے دیا۔